SK9 ٹی وی کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں رخسار شہزاد۔ اونٹیریو صوبے میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 5,36,082 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 8,854 ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا بھر میں کورونا کے وار تیزی سے جاری ہیں۔ کینیڈا بھر میں کورونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 13,92,563 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتیں 25,724 ہو گئیں، جبکہ 13,42,645 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اونٹیریو صوبے میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 5,36,082 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 8,854 ہے۔ کینیڈا میں کورونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیک صوبے میں ہوئی ہیں، جہاں کورونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 3,71,767 ہے، جبکہ صوبے میں کورونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 11,149 تک پہنچ چکی ہے۔ کینیڈین صوبے البرٹا میں کیسز کی تعداد 2 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ صوبے میں 2,29,192 افراد کورونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 2,246 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 1,45,049 تک جا پہنچی ہے، جبکہ صوبے میں کورونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 1,710 ہے۔ کینیڈا میں کورونا وائرس نے ہزاروں افراد کو روزگار سے محروم کر دیا۔ اسٹیٹکس کینیڈا کے مطابق ملک بھر میں مئی کے مہینے میں 68,000 کے قریب افراد روزگار سے محروم ہوئے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کینیڈا میں کورونا وائرس نے ہزاروں افراد کو روزگار سے محروم کر دیا۔ اسٹیٹکس کینیڈا کے مطابق ملک بھر میں مئی کے مہینے میں 68,000 کے قریب افراد روزگار سے محروم ہوئے۔ بے روزگاری کی شرح میں اضافہ صرف اونٹیریو اور نووا اسکوشیا صوبوں میں ہی دیکھنے میں آیا۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق مئی میں مزید 68,000 افراد کے بے روزگار ہونے کی وجہ سے شرح بے روزگاری بڑھ کر 8.2% تک پہنچ گئی ہے، جو کہ گزشتہ مہینے کی بے روزگاری 8.1% شرح سے 0.1% زیادہ ہے۔ اسٹیٹکس کینیڈا نے اس بڑھی بے روزگاری کی بڑی وجہ کووڈ-19 کی تیسری لہر اور ہیلتھ کیئر سسٹم کی طرف سے لگائی گئی سخت ترین پابندیوں کو قرار دیا۔ تاہم یہ دلچسپ امر ہے کہ بے روزگاری کی شرح میں اضافہ صرف اونٹیریو اور نووا اسکوشیا میں ہی دیکھنے میں آیا۔ شماریات کینیڈا کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اونٹیریو کے گھر میں رہنے کے آرڈر میں توسیع روزگار میں کمی کی ایک بڑی وجہ ہے۔ اونٹیریو میں بے روزگاری کی شرح 9.3% رہی، جو اپریل میں 9.0% تھی۔ نووا اسکوشیا کی شرح 9.8% تھی، جو 8.1% تھی۔ نووا اسکوشیا میں کمی کی بڑی وجہ اپریل کے آخر میں صوبے کا لاک ڈاؤن میں داخل ہونا تھا۔ ساسکیچوان میں روزگار میں اضافہ ہوا اور اس کی بے روزگاری کی شرح 6.3% رہی، جبکہ دیگر تمام صوبوں میں بہت کم تبدیلی آئی ہے۔ 18 اکتوبر کے بعد سے اونٹیریو میں روزانہ کورونا وائرس مریضوں کی آج سب سے کم تعداد کی اطلاع ہے اور یہ اس ہفتے میں دوسری مرتبہ ہوا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ 18 اکتوبر کے بعد سے اونٹیریو میں روزانہ کورونا وائرس مریضوں کی آج سب سے کم تعداد کی اطلاع ہے اور یہ اس ہفتے میں دوسری مرتبہ ہوا ہے۔ صوبائی محکمہ صحت کے عہدیداروں کے مطابق گزشتہ روز کورونا کے 663 نئے کیسز ریکارڈ کیے ہیں، جو 18 اکتوبر کے بعد سے اونٹیریو میں کسی ایک دن میں سب سے کم تعداد ہے۔ صوبے میں نئے کیسز کے ساتھ روزہ اوسط تعداد 791 ہے، جو گزشتہ ہفتے 1154 اور 2 ہفتے قبل 1878 تھی۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 22,645 ٹیسٹ ہوئے، جن کے نتائج کے مطابق مثبت شرح 2.8% بتائی جا رہی ہے، جو گزشتہ اتوار کی تعداد یعنی 4.2% سے کم ہے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ صوبے کو فراہم کردہ موجودہ اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ اونٹیریو کے اسپتالوں میں 545 کووڈ-19 مریض ہیں، جن میں 510 انتہائی نگہداشت والے یونٹ ہیں۔ واضح رہے کہ اسپتالوں میں داخلے کی تعداد ہفتے کے آخر میں اکثر کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ اسپتالوں سے مریضوں کے اعداد و شمار موصول نہیں ہوتے۔ تصدیق شدہ نئے متاثرین میں سے 115 ٹورنٹو، 112 پیل ریجن، 59 نیاگرا ریجن، 47 یارک ریجن اور 40 اوٹاوا میں ہیں۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے جمعے کو کیتھولک چرچ میں کینیڈا کے رہائشی اسکولوں میں اپنے کردار کو تسلیم نہ کرنے اور معافی نہ مانگنے پر مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے جمعے کو کیتھولک چرچ میں کینیڈا کے رہائشی اسکولوں میں اپنے کردار کو تسلیم نہ کرنے اور معافی نہ مانگنے پر مایوسی کا اظہار کیا
اور کہا کہ وہ کیتھولک چرچ کے اب اور گزشتہ کئی سالوں میں اختیار کردہ موقف سے شدید مایوس ہیں۔ دوسری جانب اقوام متحدہ نے کینیڈا اور ویٹیکن سے کینیڈا کے صوبے برٹش کولمبیا میں بچوں کی اجتماعی قبروں کے بارے میں تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ ٹروڈو کا کہنا تھا کہ ہم اب بھی چرچ کی جانب سے مزاحمت دیکھ رہے ہیں جو ممکنہ طور پر کینیڈا کے چرچ کی جانب سے ہے۔ میرے خیال میں یہ واضح کرنے کے لیے یہ واقعی ایک اہم لمحہ ہوگا کہ ہم توقع کرتے ہیں کہ چرچ اس میں اپنے کردار کی ذمہ داری لے گا اور غمزدہ اور شفا یابی میں مدد کے لیے موجود رہے گا، بشمول ریکارڈ کے ساتھ حسب ضرورت۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا ہم سب ابھی بھی کیتھولک چرچ کے انتظار میں ہیں۔ جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ انہوں نے 2017 میں پاپ سے رہائشی اسکولوں میں کیتھولک چرچ کے کردار پر معافی مانگنے پر غور کرنے کو کہا تھا۔ کیتھولک بشپس کی کینیڈین کانفرنس نے 2018 میں کہا تھا کہ پاپ ذاتی طور پر اسکولوں کے لیے معافی نہیں مانگ سکتے۔ گزشتہ کئی دنوں کے دوران میرے جیسے بہت سے کیتھولک سوچ رہے ہیں کہ کینیڈا میں ایک کیتھولک چرچ خاموش کیوں ہے، قدم نہیں بڑھا رہا، قیادت کا مظاہرہ نہیں کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کے پاس چرچ کو دستاویزات ظاہر کرنے پر مجبور کرنے کے آلات دستیاب ہیں، تاہم انہوں نے اشارہ دیا کہ وہ ادارے کو عدالت میں لے جانے کا سہارا نہیں لینا چاہتے۔ پوپ فرانسس نے ہفتے کے روز کینیڈا کے 2 کارڈینل سے ملاقات کی۔ یہ ملاقات ایسے وقت میں ہوئی ہے جب کینیڈا میں کیتھولک چرچ کے زیر انتظام رہائشی اسکول کے احاطے سے 215 بچوں کی باقیات دریافت ہوئی ہیں، اور اس واقعے کے خلاف عوامی سطح پر نہ صرف بہت غم و غصہ ہے بلکہ اس واقعے کی تحقیقات کا مطالبہ بھی پوری شدت سے کیا جا رہا ہے۔ طالبان نے افغانستان کے مختلف صوبوں کے 5 اہم اضلاع کا حکومتی فورسز سے کنٹرول حاصل کر کے اپنی عملداری قائم کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ طالبان نے افغانستان کے مختلف صوبوں کے 5 اہم اضلاع کا حکومتی فورسز سے کنٹرول حاصل کر کے اپنی عملداری قائم کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اپنی سلسلہ وار ٹویٹس میں لکھا کہ زابل، اورزگان، غزنی اور نورستان کے اہم اضلاع کا کنٹرول حکومتی فورسز کو پسپا کر کے حاصل کر لیا ہے۔ قبل ازیں طالبان نے میدان وردک، بغلان اور لغمان کے 4 اضلاع میں بھی اپنی حکومت قائم کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ اس طرح مجموعی طور پر 9 اضلاع پر طالبان کی مکمل حکمرانی قائم ہو چکی ہے۔ اس حوالے سے افغانستان کے وزارت داخلہ کے ترجمان طارق آریان نے عالمی خبر رساں ادارے سے بات چیت کی۔ انہوں نے طالبان کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ افغان سیکیورٹی فورسز نے حکمت عملی کے تحت پسپائی اختیار کی ہے۔ افغان میڈیا کے مطابق طالبان جنگجوؤں نے زابل سمیت 5 صوبوں کے مختلف اضلاع میں داخل ہو کر سیکیورٹی چیک پوسٹوں پر قبضہ کر لیا اور گھمسان کی جھڑپ کے بعد سیکیورٹی اہلکاروں کو پسپائی اختیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ واضح رہے کہ افغانستان سے امریکی فوجیوں کا انخلاء کا آغاز ہو چکا ہے جس کی تکمیل 11 ستمبر تک ہو جائے گی، تاہم اس دوران طالبان اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپوں میں تیزی آ گئی ہے جس میں کئی محاذوں پر فتح طالبان کو حاصل رہی ہے۔ امریکہ میں دوران پرواز کاکپٹ کا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہونے کی کوشش کرنے والے شخص کو گرفتار کر لیا گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ میں دوران پرواز کاکپٹ کا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہونے کی کوشش کرنے والے شخص کو گرفتار کر لیا گیا۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق ریاست لاس اینجلس میں ڈیلٹا ایئر لائن کی پرواز کے دوران مشتعل مسافر نے ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ پرواز کے اڑان بھرتے ہی مسافر نے طیارے میں چیخ و پکار کی اور طیارہ روکنے کا مطالبہ کیا۔ صورتحال اس وقت گھمبیر ہو گئی جب مسافر کاکپٹ کی طرف دوڑا اور دروازے کو توڑنے کی کوشش کرتا رہا۔ عملے نے مسافر کو قابو کرنے کی کوشش کی لیکن وہ مسلسل کیبن پر مکے مارتا رہا۔ صورتحال کے پیش نظر لاس اینجلس سے نیشویل جانے والی پرواز کو نیو میکسیکو میں ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑ گئی اور مشتعل شخص کو طیارے سے اتار کر گرفتار کر لیا گیا۔ امریکی تحقیقاتی ایجنسی FBI نے مسافر کو گرفتار کرنے کے بعد واقعے کی تفتیش شروع کر دی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ریاست ٹیکساس میں مقیم پاکستانی نژاد شہری نعمان حسین کو صدارتی کمیشن کا ممبر منتخب کر لیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ریاست ٹیکساس میں مقیم پاکستانی نژاد شہری نعمان حسین کو صدارتی کمیشن کا ممبر منتخب کر لیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکہ میں مقیم پاکستانی نژاد شہری نعمان حسین نے بڑی کامیابی اس وقت حاصل کی جب امریکی صدر جو بائیڈن نے انہیں صدارتی کمیشن کا ممبر منتخب کیا۔ رپورٹ کے مطابق نعمان حسین وائٹ ہاؤس کے فیلوشپ پروگرام میں ذمہ داریاں نبھائیں گے۔ صدارتی کمیشن میں غیر معمولی خدمات دینے والے ماہرین کو شامل کیا جاتا ہے۔
نعمان حسین امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر ہوسٹن میں مقیم ہیں۔ انہوں نے صدارتی کمیشن کا ممبر منتخب ہونے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میرے لیے یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ آج کا دن میری زندگی کا اہم ترین دنوں میں سے ایک دن ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے تندہی کے ساتھ اپنا کام کروں گا اور امریکی صدر کی امید پر پورا اتروں گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے فیس بک اور انسٹاگرام اکاؤنٹس کی معطلی پر رد عمل دیتے ہوئے دوبارہ صدر منتخب ہونے کی صورت میں مارک زکربرگ کے خلاف بڑی کارروائی کا عندیہ دے دیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے فیس بک اور انسٹاگرام اکاؤنٹس کی معطلی پر رد عمل دیتے ہوئے دوبارہ صدر منتخب ہونے کی صورت میں مارک زکربرگ کے خلاف بڑی کارروائی کا عندیہ دے دیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق معروف سوشل نیٹ ورکنگ پلیٹ فارمز فیس بک اور انسٹاگرام کی انتظامیہ نے اشتعال انگیز پوسٹوں اور پارلیمنٹ حملے کے تناظر میں سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اکاؤنٹس 2 سال کے لیے معطل کر دیے۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹس نے اکاؤنٹس کی 2 سالہ معطلی پر ٹرمپ نے بانی فیس بک مارک زکربرگ پر شدید اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ صدر منتخب ہونے کی صورت میں بانی فیس بک کو وائٹ ہاؤس کھانے پر مدعو نہیں کروں گا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سابق امریکی صدر نے کہا کہ اب صرف کاروباری بات چیت ہوگی۔ واضح رہے کہ پیغام رسانی کی سب سے بڑی ویب سائٹ فیس بک نے جمعہ 4 جون کو ٹرمپ کا اکاؤنٹ 2 سال کے لیے معطل کرنے کا اعلان کیا تھا اور تحقیقاتی رپورٹ بھی جاری کی تھی۔ فیس بک اعلامیہ میں بتایا گیا تھا کہ امریکہ کے سابق صدر کا اکاؤنٹ جنوری میں قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی پر عارضی بند کیا گیا تھا، مگر اب جائزہ لینے کے بعد 2 سال کی پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ خیال رہے کہ سابق امریکی صدر نے 2019 میں اپنے دور حکومت میں فیس بک کے بانی مارک زکربرگ کو کھانے پر وائٹ ہاؤس میں مدعو کیا تھا۔ راکھی ساونت ہمیشہ ہی کسی نہ کسی حوالے سے خبروں میں رہتی ہیں۔ اس بار ایک انٹرویو کے دوران اداکارہ کو راہگیر گھور رہا تھا کہ راکھی ساونت نے اسے ڈانٹ پلا کر سب کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بھارتی اداکارہ راکھی ساونت کو گھورنا راہگیر کو مہنگا پڑ گیا۔ اداکارہ نے بیچ سڑک پر اسے سبق سکھا دیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق راکھی ساونت ہمیشہ ہی کسی نہ کسی حوالے سے خبروں میں رہتی ہیں۔ اس بار ایک انٹرویو کے دوران اداکارہ کو راہگیر گھور رہا تھا کہ راکھی ساونت نے اسے ڈانٹ پلا کر سب کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی۔ راکھی ساونت سڑک پر صحافیوں سے گفتگو کر رہی تھیں۔ اسی دوران ایک راہگیر پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور اداکارہ کو گھورنے لگا۔ راکھی ساونت کو یہ گوارا نہ گزرا اور راہگیر سے کہہ ڈالا، انکل آپ جاؤ نا، میں انٹرویو دے رہی ہوں، آپ مجھے کیوں دیکھ رہے ہو؟ لڑکی نہیں دیکھی کیا کبھی انکل؟ جاؤ نا، کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے۔ راہگیر نے جاتے جاتے راکھی ساونت سے کہا کہ ایکسیڈنٹ کیا، آپ کو دیکھ کر آدمی ویسے ہی مر جائے گا۔ اس پر وہاں کھڑے لوگوں نے قہقہے لگائے۔ بعد ازاں راکھی ساونت نے اداکار پلوی پوری کو لڑکی کے ساتھ جنسی زیادتی کے الزام میں گرفتار کیے جانے پر گفتگو کی۔ اداکارہ نے کہا کہ مجھے بھگوان بھی آ کر کہے تو مجھے یقین نہیں آئے گا۔ پرل پوری ایک معصوم لڑکا ہے، اس نے کبھی نظر اٹھا کر کسی لڑکی کو نہیں دیکھا۔ میں ماننے کے لیے تیار نہیں کہ اس نے لڑکی سے زیادتی کی ہوگی۔ سلور اسکرین پر افسانوی حیثیت کے حامل اداکار کے خاندان نے ان کے انتقال کے حوالے سے زیر گردش افواہوں کی تردید کر دی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ برصغیر کے لیجنڈ اداکار دلیپ کمار کے خاندان کا کہنا ہے کہ وہ حیات ہیں۔ سلور اسکرین پر افسانوی حیثیت کے حامل اداکار کے خاندان نے ان کے انتقال کے حوالے سے زیر گردش افواہوں کی تردید کر دی۔ اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک بیان میں خاندان کا کہنا تھا کہ واٹس ایپ پر فارورڈ کی جانے والی افواہوں پر یقین نہ کریں، وہ زندہ ہیں اور ٹھیک ہیں۔ خاندان کا مزید کہنا تھا کہ آپ تمام لوگوں کی دعاؤں اور محبتوں کے شکر گزار ہیں۔ ٹویٹس میں کہا گیا ہے کہ ڈاکٹروں کے مطابق دلیپ کمار 2-3 روز میں گھر پر ہوں گے۔ اس سے پہلے کہا گیا تھا کہ دلیپ صاحب کو معمول کے ٹیسٹ اور انویسٹیگیشن کے لیے نان کووڈ اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے اور انہیں سانس لینے میں کچھ دشواری تھی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق دلیپ کمار کی بائی لیٹرل پلورل ایفیژن کی تشخیص ہوئی ہے، جس پر انہیں آکسیجن سپورٹ پر رکھا گیا ہے۔ امریکہ میں کورونا سے مرنے والوں کی کل تعداد 6,12,366 تک جا پہنچی ہے، جبکہ 3,42,10,000 سے زائد متاثر ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ عالمی وبا کورونا وائرس کے سبب دنیا میں مزید 8 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 17,40,52,000 سے تجاوز کر گئی، جبکہ 37,44,029 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ دنیا بھر میں کورونا سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 15,70,00,000 سے زائد اور فعال کیسز کی تعداد 1,32,43,000 سے زائد ہے۔
امریکہ میں کورونا سے مرنے والوں کی کل تعداد 6,12,366 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 3,42,10,000 سے زائد متاثر ہیں۔ بھارت میں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 2,89,09,000 سے زائد اور 3,49,229 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ برازیل میں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 1,69,47,000 سے زائد ہو گئی ہے اور 4,73,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ فرانس میں 57,12,753 افراد متاثر اور 1,09,988 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ ترکی میں 52,87,000 افراد کورونا سے متاثر اور 48,164 ہلاک ہو چکے ہیں۔ روس میں 51,26,000 سے زائد افراد کورونا سے متاثر ہو چکے ہیں اور اموات کی مجموعی تعداد 1,23,787 ہے۔ برطانیہ میں 45,16,000 سے زائد افراد کورونا سے متاثر اور 1,27,840 اموات ہو چکی ہیں۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔